آدمی کتنی چیزوں سے مل کر بنا ہے۔ اللہ نے انسانوں کو خود مختار یعنی آزاد کیوں بنایا ہے، اور جناتوں اور انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، جاننے کی کوشش کریں گے آج کے ایپیسوڈ میں۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس قرآنی سفر میں آپ تمام قرآنی دوستوں کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ مبارکہ اعراف کی مزید 3 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی پہلی 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون۔ کیا بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، اور جو خود اپنے ہی اوپر جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہی میں چھوڑ دے وہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ تو یہ تھی ان 2 آیتوں کی تلاوت اور ان کا ترجمہ۔ اب بڑھتے ہیں ان 2 آیتوں کی نکات کی جانب۔ نکات: ہدایت پانے والے لوگوں کے لیے واحد، مہتدی، اور گمراہ لوگوں کے لیے جمع یعنی خاسرون کا لفظ لایا گیا ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہدایت یافتہ افراد کا راستہ ایک ہی ہے اور وہ متحد ہیں، لیکن گمراہ لوگ ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں اور ان کی راہیں بھی الگ الگ ہیں۔ ہدایت اور گمراہی خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس میں جبر نہیں ہے، کچھ بھی بغیر دلیل اور بے حساب نہیں ہے۔ راستہ بنانا انسان کے اپنے اختیار میں ہے، اور خداوند عالم حکیم اور رحیم ہے۔ جب تک انسان راستہ نہیں بناتا، اس کے لطف و کرم یا قہر و غضب اس کے شامل حال نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، ہم نے ان 2 آیتوں کے نکات سے واقفیت حاصل کر لی ہے۔ اب جاننے کی کوشش کریں گے مفسر نے ان 2 آیتوں کے ذیل میں کیا پیغامات ذکر کیے ہیں۔ پیغام نمبر 1، جھٹلانے والوں کے لیے برا انجام ان کے انتظار میں ہے۔ نمبر 2، آیات خداوندی کو جھٹلانا اپنے آپ پر ظلم ہے، خدا پر نہیں۔ انفسہم کانوا یظلمون، اس آیت میں انفسہم کا یظلمون سے پہلے لانے کا مطلب صرف اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ نمبر 3، ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اگر اس کا لطف نہ ہو تو صرف علم نجات اور ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے۔ نمبر 4، ہدایت پانے والے لوگ ہر طرح کے نقصان سے دور ہیں، کیونکہ ضلالت و گمراہی نقصان ہے۔ تو یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کی 2 آیتوں کی تفسیر۔ بڑھتے ہیں آج کی آخری آیت کی تفسیر کی طرف اور سنتے ہیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اور کتنے جن و انسان ایسے ہیں جنہیں ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی ان کا انجام کار جہنم ہے۔ ان کے دل و دماغ ہیں مگر سوچتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ اور گئے گزرے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو بالکل غافل و بے خبر ہیں۔ تو ہم نے آیت کریمہ کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنا۔ اب بڑھتے ہیں اس آیت کے نکات کی جانب۔
نکات، ذرا کا لفظ زر سے ہے جس کا معنی بکھیرنا اور منتشر کرنا ہے، جبکہ یہاں خلق کرنا اور اظہار کرنے کے معنی میں ہے۔ سوال، اس آیت میں کہا گیا ہے کہ بہت سے جن و انس کو جہنم کے لیے خلق کیا گیا ہے، جبکہ ایک دوسری آیت میں جن و انس کی خلقت کا مقصد عبادت بتایا گیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ زاریات آیت نمبر 56۔ ان میں سے کون سا مقصد صحیح ہے؟ جواب، خلقت کا اصل مقصد تو عبادت اور خدا پرستی ہی ہے، لیکن بہت سے انسانوں کے اعمال کا نتیجہ ان کے گناہ، سرکشی، کفر پر اصرار اور ضد کی وجہ سے جہنم ہے۔ گویا اصل میں وہ جہنم کے لیے خلق ہوئے تھے۔ لے جہنم میں لام کا حرف انجام کو بیان کر رہا ہے، مقصد کو نہیں۔ جیسا کہ بڑھئی کا اصل مقصد تو لکڑی سے دروازے اور کھڑکیاں وغیرہ تیار کرنا ہے، لیکن انہی دروازے اور کھڑکیوں کے تختے بیکار اور اضافی لکڑیاں انگیٹھی میں بھی جلتی ہیں، یہ ان کا اصل ہدف و مقصد نہیں ہے۔ یہ بات حضرت علی علیہ السلام کے اس جملے سے ملتا جلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک فرشتہ ہے جو ہر روز اونچی آواز میں کہتا ہے، لدو للموت وَأَجْمَعُوا لِلْفَنَا وَابْنُوا لِلْخَرَابِ، پیدا کرو موت کے لیے، جمع کرو فنا کے لیے، اور بناؤ خراب کرنے کے لیے۔ یعنی ہر پیدائش کا انجام موت ہے، دولت کے جمع کرنے کا انجام فنا ہے، عمارتیں بنانے کے بعد ان کا انجام تباہی ہے۔ نہج البلاغہ کلمات قصار 132۔ انسان جو اپنی انسانی پہچان کو کھو چکے ہیں، اپنی انسانی خوبیوں کو اپنے ہاتھ سے گنوا چکے ہیں، آگ کے علاوہ ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، کیا تم گمان کرتے ہو کہ ان میں سے اکثر سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں؟ وہ تو صرف چار پایوں کی مانند ہیں، بلکہ وہ گمراہ ہیں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 44۔ اس طرح کہ وہ لوگ خود بھی اعتراف کریں گے، اگر خدا کے حکم کو سن لیتے اور عقل سے کام لیتے تو جہنم میں جگہ نہ پاتے۔ قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، سورہ ملک آیت نمبر 10۔ آنکھ، کان اور زبان رکھنے کے اعتبار سے انسان جانور کی طرح ہے، لیکن انسانوں کو نعمتوں کو استعمال کرنے کا مقصد اور اس کے استعمال کی کیفیت بہتر اور ان سے زیادہ ہونی چاہیے، ورنہ وہ جانور کی مانند ہے بلکہ اس سے بھی پست ہے۔ انسان کو ظاہر پر نگاہ رکھنے کے بجائے باطن کو بھی دیکھنا چاہیے، ظاہری شور اور آوازوں پر کان دھرنے کے بجائے باطنی اور مانوی زمزمے بھی سننے چاہیے۔ آدمی دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، فرشتوں کی خوبیاں رکھتا ہے اور کچھ حیوانی خصوصیت بھی رکھتا ہے۔ اگر فرشتوں کی خصلت اور خصوصیت کی طرف چلا جائے تو فرشتوں سے بہتر ہو جاتا ہے، اور اگر اس طرف چلا جائے تو حیوان سے بھی پست ہو جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کو اپنا فرما بردار اور موحد کیوں پیدا نہیں کیا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر ایسا ہو جاتا تو ثواب اور سزا کا کوئی معنی نہ تھا، کیونکہ اس صورت میں وہ مجبور ہوتے اور ان کے پاس کوئی اختیار نہ ہوتا۔ پروردگار نے انسان کو با اختیار پیدا کیا، عقل و فطرت عطا فرمائی، انبیاء اور آسمانی کتابوں کی تعلیم کے ذریعے اس کے لیے راہ ہدایت کو روشن اور واضح کر دیا اور اسے اطاعت کا حکم دیا اور نافرمانی سے منع فرمایا، تاکہ اطاعت کرنے والے اور نافرمان الگ الگ معلوم ہو جائیں۔ اگرچہ اطاعت یا گناہ کے تمام اسباب اللہ تعالیٰ کے ہی پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن کسی چیز کے بارے میں نہ حکم دیا نہ اس سے منع کیا۔ انسان آزاد ہے اس کے بارے میں کہ وہ کوئی بھی راستہ انتخاب کر سکتا ہے، وہ مجبور نہیں ہے، کبھی بھی دوسرے راستے کی طرف پلٹ سکتا ہے۔ تفسیر اثنا عشری، بہار، جلد 3 صفحہ 6۔ احکام کو قبول کرتے ہوئے ان پر عمل کرنا ہی انسان کو دوسری مخلوقات سے برتر کرتا ہے اور قابل قدر ہے۔ تو یہ تھے وہ نکات جو مفسر نے بیان کیے۔ اب بڑھتے ہیں مفسر کے بیان کیے ہوئے پیغامات کی جانب۔
پیغام: نمبر 1، بہت سے انسانوں اور جنوں کا انجام جہنم ہے۔ نمبر 2، جن بھی انسانوں کی طرح مکلف ہیں، وہ بھی صاحب اختیار اور صاحب ارادہ ہیں، انہیں بھی سزا اور جزا ملے گی۔ نمبر 3، دینی معارف اور احکام کو قبول کرنے کی سمجھ انسانیت کا معیار ہے، ورنہ انسان حیوانات کی طرح ہی ہے۔ نمبر 4، جو شخص خدائی نعمتوں سے صحیح معنوں میں فائدہ نہیں اٹھاتا، وہ اس مخلوق سے بدتر ہے جس کے پاس اس قسم کی نعمتیں نہیں ہیں۔ نمبر 5، غافل اور بے بصیرت انسان لاپرواہی، صرف کھانے پینے، شہوت رانی، غیروں کا تسلط قبول کرنے اور معرفت کی لذت سے محروم ہونے میں چوپایوں کی مانند ہے، بلکہ فرمایا گیا کہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ نمبر 6، بے بصیرت انسان اپنے ہدف اور مقصد سے، خدا اور خود سے، اپنے سہولتوں سے، آخرت، اللہ کی آیت سے، اولاد، قانون خدا، پچھلی مہربانیوں اور اپنے گناہوں سے غافل رہتے ہیں۔ نمبر 7، بہت سے انسان اس لیے جہنمی ہیں کہ وہ خداوند عالم کی طرف سے عطا کی گئی نعمتوں کو ہدایت اور کمال کے راستوں میں استعمال نہیں کرتے۔ ایسے لوگ آنکھ، کان اور دل و زبان رکھنے کے باوجود غفلت میں ہیں۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ نے انسانوں کو فرشتوں کی اچھائیوں اور حیوانوں کی خصوصیات کے ساتھ بنایا ہے۔ اگر انسان کے اوپر فرشتوں کی اچھائیاں غالب آ جاتی ہیں تو وہ فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے، لیکن اگر حیوانیت کی خصوصیات اس کے اوپر غالب آ جاتی ہیں تو وہ حیوان یا حیوان سے پستر ہو جاتا ہے۔ تو اس رمضان سبیل قرآن کے ساتھ قرآن پڑھیں بھی، قرآن سمجھیں بھی۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔